روحانی ڈاکٹر آفیشیل چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ لوگوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ جو امام موسیٰ کاظم کے دربار سے آئے جن سے جو مکالمہ ہوا تھا اور جتنی بھی تفصیلات تھی وہ ہم قسط وائز آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اس کی مکمل ڈیٹیل بتائیں۔ اس سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل کے بارے میں کوئی اچھی سجیشن دینا چاہتے ہیں، کوئی اچھی رائے دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرور ہمارے دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کریں۔ اور جو ہمارے معزز سامعین و ناظرین ہیں، اگر کوئی روحانی علاج کروانا چاہتا ہے، جادو، بندش، کاٹ، جنات کا کوئی مسئلہ ہے، کسی قسم کا کوئی روحانی مسئلہ ہے، تو وہ ہمارے واٹس ایپ پہ اپنا مسئلہ شیئر کرے، انشاءاللہ اس سے دوبارہ رابطہ کیا جائے گا۔ روحانی ڈاکٹر آفیشیل چینل آج آپ لوگوں کو قسط نمبر 3 کے بارے میں جو معلومات ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کا دربار جو بغداد عراق میں موجود ہے، وہاں پہ جو منت مانی گئی اور اس کے بعد جو اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا، تو اس کے اوپر ایک مسلمان جن کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ 2 اختیارات دیے گئے اس کو کہ یہ 2 اختیارات ہیں، اس بچے کی حفاظت کرنی ہے، اس کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اگر یہ بچہ کوئی گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے یا اس کے خیالات آتے ہیں تو آپ اس کو اس علاقے سے، اس ماحول سے دور کرنا ہے، اس کے ذہن کو تبدیل کرنا ہے، اور لڑائی جھگڑے سے آپ نے اس کو بچانا ہے۔ یہ 2 اختیارات ان کو دیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ یہ ہمارا مرید ہے اور اس کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے، اور ہر جمعے کے جمعے وہ جو جن تھا جس کا نام عاذر تھا اور مسلمانوں میں سے وہ تھا، اور اس کو ہر جمعے کو حاضری لگائی جاتی تھی۔ جو ان کے شیخ تھے جنات کے، امام موسیٰ کاظم کے دربار پہ جو شیخ تھے، جو ان کے پیر تھے، ان کو پوری روٹین بتائی جاتی تھی کہ کیا کیا رپورٹ ہے اس بچے کے بارے میں آس پاس کے حوالے سے، اور جو کچھ ان کو اپ گریڈ کرنا ہوتا تھا یا کوئی سلسلہ جیسے کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو وہ بھی بتائی جاتی تھی۔ تو اس کے بارے میں کوئی اجازت لینی ہوتی تھی، جیسے اس جن کا میرے ساتھ رابطہ ہوا اور وہ کیسے ہوا، انہوں نے خود پیروں سے اجازت لی، تو اس کے بعد ہی اس کے ذہن کو تبدیل کیا اور وہ میرے پاس لے کے آیا۔ اللہ کے فضل سے پھر جب اس جنات سے ہمارا مکالمہ ہوا، پھر علاج بھی اس بندے کا ہوتا رہا جو میرا لیڈ مین تھا، جس کا نام کاظم حسین تھا، اور وہ ڈیلی وائز مجھے بتاتا تھا کہ جی اب جو ہمارے گھر کے حالات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، نقصان تو جو فزیکلی ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، جس میں اس کے والد صاحب کو شوگر لگ گئی تھی، شوگر کی وجہ سے نظر ختم ہو گئی تھی، چلی گئی تھی بینائی، اور باقی جو گھریلو جھگڑے تھے اس میں کافی ساری بہتری آ گئی۔ اور وہ کیسے آئی، کس طریقے سے ہم نے وہ جو جنات تھے، عیسائی جنات تھے، ان کے قبیلے سے، ان کے خاندان سے کس طرح نمٹا گیا اور ان کو کس طرح خلاصی ہوئی۔ اس کے بعد جو کاظم حسین تھا اس کو جو بیماریاں تھیں اور وہ جو پریشان تھا، وہ جو ڈپریشن میں تھا، الحمدللہ اس کو بھی افاقہ ہو گیا۔ تو جو جن تھا اس کو ہم ایک سے دوسرے دن بلاتے تھے، اس سے باتیں کرتے تھے۔ تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک سپروائزر تھا جو یہ سارا چیزیں دیکھتا تھا، میں اس کو ساتھ لے کے جاتا تھا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جس سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو کم از کم ہمارے پاس بندے ہوں کہ اس کو کنٹرول کرنے والے ہوں۔ لیکن جو عاذر جن تھا ماشاءاللہ سے بہت سمجھدار تھا، مسلمان تھا، اور وہ بہت پیار کرتا تھا اللہ کی مخلوق سے۔ تو سپروائزر مجھے کہنے لگا کہ میں اس جن سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یقین نہیں آتا، آپ مجھے یقین دلوائیں کہ واقعی یہ بغداد سے آیا ہے اور اس بندے کے ساتھ رہتا ہے، اور واقعی یہ ہے بھی صحیح یا یہ بندہ خود ایسے ہی ڈرامے کر رہا ہے اس طریقے سے۔ تو میں نے عاذر جو جن تھا اس سے اجازت لی، میں نے کہا کہ یہ جو میرا ساتھ جو سپروائزر ہے، اسد نام ہے اس کا، شاید وہ اگر یہ ویڈیو سن بھی رہا ہو، یا وہ جو کاظم ہے میرا لیڈ مین تھا راول پنڈی سے، وہ بھی سن رہا ہو، تو وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ واقعی یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا۔
تو وہ سپروائزر کہنے لگا کہ مجھے بتایا جائے، میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، تو اس جن سے آپ مجھے اجازت لے کے دیں تاکہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ تو عادر سے کہا کہ عادر، آپ سے یہ اسد بھائی جو ہیں یہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے سوالوں کے آپ جواب دیں تاکہ اس کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور اس کے جو ذہن میں سوالات ہیں یا مختلف باتیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ تو وہ ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے اسد نے السلام علیکم کیا۔ اس جن نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اسد، آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھیں۔ تو اسد کہتا ہے کہ میرے بارے میں آپ بتائیں کہ میں کس طرح کا بندہ ہوں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ میرے ساتھ مسائل چل رہے ہیں۔ میں جب کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں، موبائل چلاتا ہوں، میرا سر پکڑا جاتا ہے، میرا سر بھاری ہو جاتا ہے، کندھے بھاری ہو جاتے ہیں، آنکھوں پہ بوجھ آ جاتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں موبائل پھینک دوں، اور عجیب طرح سے حالت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب میں موبائل رکھتا ہوں، بند کر کے رکھتا ہوں، تو میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو عادر جن نے کہا کہ آپ کے جو خاندان میں آپ کے نانا جو ابو تھے وہ پیر تھے اور اللہ کے ولی تھے، کیا ایسا تھا؟ تو اسد کہتا ہے جی بالکل ایسا ہی تھا، وہ اب تو فوت ہو گئے ہیں۔ تو عادر جن نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن ان کی نظر، ان کی محبت، ان کی شفقت آج بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اور ان کے جو چیزیں تھی ان سے مانوس تھی، وہ آپ لوگوں سے محبت کرتی ہیں، ابھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہو، لڑکیوں سے باتیں کرتے ہو، ویڈیو دیکھتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، جو ان کو پسند نہیں آتی، جو ان کو اچھا نہیں لگتا، یہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جو بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہو یا لڑکی سے باتیں کرتے ہو یا چیٹنگ کرتے ہو یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، تو آپ اچھے بھلے نماز پڑھتے تھے، تو اب اس ویڈیو اور ان باتوں کی وجہ سے آپ نے نماز چھوڑ دی ہے، آپ کے ذہن میں برے خیالات چلتے ہیں۔ تو جو چیزیں آپ کے ساتھ ہیں نانا ابو کی وجہ سے آپ کی حفاظت پہ مامور کی گئی ہیں، تو وہ یہ چیزیں پسند نہیں کرتی، اور ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہاں پہ کہ ان چیزوں نے آپ لوگوں کو اس چیز سے بچانا ہے۔ تو وہ اور تو کچھ کر نہیں سکتی، لہٰذا وہ آپ کو تکلیف دیتی ہیں، آپ کا ذہن تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے، وہ آپ کو ٹارچر کرتی ہیں، جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ ہر بار آزماتے ہیں کہ یہ چیزیں چھوڑ دے۔ اب آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ موبائل رکھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ایسی کیا وجہ ہے؟ تو وہ بہت شرمندہ ہوا اسد، اور کہنے لگا کہ یہ حقیقت ہے، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو بندہ ہے کاظم حسین جو ہمارا لیڈ مین ہے، یہ کوئی ڈرامے کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی حاضری نہیں ہوتی، تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ کوئی جن وغیرہ نہیں آتا، لیکن کاظم حسین کو وہ راولپنڈی کا تھا، اور جو میرے ساتھ سپروائزر تھا وہ تھا کراچی کا۔ نہ وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، نہ وہ ایک دوسرے سے پہلے کبھی ملے تھے، تو اس کی باتوں کا کیسے اسد کی باتوں کا پتہ چلا؟ تو وہ حیرت زدہ ہوا، اور اس نے کہا کہ واقعی کوئی چیز ایسی ہے، میں یہ محسوس ہو گیا ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کے جسم میں آتی ہے اور ہم سے باتیں کرتی ہے۔ تو اس کے بعد ماشاءاللہ سے اس نے پھر اس کا طریقہ کار پوچھا کہ اس چیزوں سے پوچھ کے دیں کہ میں کیا کیا چیزیں کروں، کون کون سے ایسے اعمال کروں جس کی وجہ سے میرے ساتھ وہ چیزیں مزید محبت کریں اور میرے کام آئیں اور میں برے کاموں سے بچ سکوں۔ تو الحمدللہ وہ چیزیں میں ادھر بتا نہیں سکتا، اس نے بتائیں، اور اسد نے کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کی باتوں پہ عمل کروں، اور تاکہ میں خود محفوظ رہوں اور میری فیملی بھی محفوظ رہے۔ ماشاءاللہ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ چلو جو اسد کو ایک وہم تھا کہ جو باتیں تھیں اب اس کا ذہن کلیئر ہو گیا، اور اللہ پاک کے فضل سے وہ بڑا خوش ہوا، اور اس نے دعا کی کہ عاذر آپ طاہر بھائی کے ساتھ بہت محبت کرتے ہو، میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی باتیں سن رہا ہوتا ہوں، تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلی قسط میں ہم کافی ساری چیزیں شیئر کریں گے کہ اس نے اور ہم سے کیا کیا شیئر کیا، اور انسانوں سے دوستی کرنے کا کیا بتایا، اپنی طاقت کے بارے میں کیا بتایا، اور دوسرا جب وہ پیروں کے پاس جاتے تھے تو ادھر کیا کیا باتیں شیئر کرتا تھا ہمارے بارے میں، ہمیں کس حد تک اجازت تھی کون سی بات کرنے کی۔ تو یہ ساری باتیں ماشاءاللہ سے آگے والی قسط میں بتائیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور شیئر کریں،
اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی آپ لوگوں کے آس پاس ایسا بندہ جو جادو، جنات، آسیب، ٹونا، تعویذات، بندش اور گھریلو جھگڑے، رشتوں میں نا اتفاقی، دل عبادت میں دل نہ لگنا، کوئی بھی کسی قسم کا روحانی مسئلہ ہے تو اس میں بلا جھجک ہم سے رابطہ کریں۔ پہلے آپ لوگوں کی تشخیص ہوگی، جب تشخیص کی آپ لوگ مطمئن ہوں تو اس کے بعد اپنا علاج کروائیں۔ آپ لوگوں کو علاج کے بارے میں مکمل طور پہ بتا دیا جائے گا کہ ہمارا پروسیجر کیا ہے، کتنے دنوں کا علاج چلے گا، کتنا آپ لوگوں کا ہدیہ لگے گا، اور کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کے مسلط ہیں، جادو ہے تو کس طرح کیے گئے، کتنے عرصہ پہلے کیے گئے، اور آپ کے اوپر کیے گئے یا گھر کے کسی اور بندے کے اوپر کیے گئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیں کوئی اچھی سجیشن دے ہمارے چینل کے لیے۔